السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول اللہ سبحانہ وتعالی يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور اہل علم کی درجات کو بلند فرماتے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ حج کے مختصر کورس میں شریک تمام طالبات کو، بالخصوص ان طالبات کو جنہوں نے امتیازی نمرات حاصل کیے ہیں، دل کے گہرائیوں سے آئی جی او سی کی طرف سے مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اسے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے نافع بنائے، اور اللہ آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ بات اگر دین علم کی جائے، دین علم کا مقام و مرتبہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شریعت اسلامیہ ہمیں عطا کی، اسی دن سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ دین کا جو مسئلہ ہے یہ علم پر مبنی ہوگا۔ یہاں پر جو گفتگو کی جائے گی وہ علم کی بنیاد پر ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد کے دور کو علم والا دور، اور اسلام کے آنے سے پہلے والے دور کو جہالت کا دور قرار دیا، اور اللہ نے کہا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ علم اور دین اسلام کے دور کو چھوڑ کر زمانے جاہلیت جو جہالت کی بنیاد پر مبنی تھا اس دور کو دوبارہ چاہتے ہیں؟ الحمدللہ آئی جی او سی کی جانب سے شارٹ کورس کئی سارے لگاتار کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اسی شارٹ کورس میں سے ایک کورس حج کے حوالے سے تھا، اور آپ طالبات نے حج اور دین کے جو مسائل آپ نے سیکھے، یہ الحمدللہ آپ کے لیے اپنی اس زندگی میں یا مستقبل کی زندگی میں ضرور فائدہ دیں گے۔ اب آپ سے چند نصیحتیں یہی ہیں کہ جو بھی کورس جس میں آپ شریک ہوتے ہیں اسے اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، انہیں اپنے زندگی میں عملی طور پر اختیار کریں، علم کے ساتھ عمل، اخلاص اور ادب کو لازم پکڑیں، سوشل میڈیا اور غیر ضروری مصروفیات سے بچتے ہوئے اپنے علم کو محفوظ رکھیں، والدین ہو، اساتذہ ہو اور بڑوں کا ادب کریں، کیونکہ یہی علم میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک صحیح بات، حکمت اور نرمی کے ذریعے پہنچائیں۔ محترم اور معزز خواتین، الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یعنی آئی جی او سی کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی کورسز کیے جاتے ہیں سارے الحمدللہ سلفی اور جید علماء کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر جن جن معزز خواتین اور حضرات نے اس کے اندر مشارکہ کیا، میں تمام کے نام گنواؤں گا، اور جو طالبات الحمدللہ اس کے اندر یعنی ہر کورس کے اندر سب سے اعلیٰ نمبر لے کر آئے ہیں ان کے نام کا بھی اناؤنس کیا جائے گا، اور آئی جی او سی کی جانب سے ان معزز جملہ یعنی مشارکین کے لیے ای سرٹیفکیٹ کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی جتنے لوگوں نے مشارکہ کیا اور امتحان دیا سب کو ای سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اور جو مشارکہ بھی کیے اور اس کے ساتھ اچھے نمبرات سے بھی کامیاب ہوئے انہیں سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک نقدی انعام بھی ان تک پہنچایا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ میں ناموں کے اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے ایک ضروری چیز کا اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ آئی جی ای او سی یہ علمی اور دینی پلیٹ فارم ہے، یہاں پر صرف علم کی باتیں نشر کی جاتی ہیں جو کتاب و سنت کی بنیاد پر موجود ہے۔ ماضی قریب میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے ایک مغالطہ یہ سمجھا کہ آئی جی ای او سی کے پلیٹ فارم سے رشتوں اور ازدواجی معاملات کے تعلق سے اعلانات اور پیغامات نشر کیے جاتے ہیں، لہذا واضح طور پر یہ بتا دیا جائے کہ یہ ادارہ یا یہ پلیٹ فارم رشتہ کروانے یا اس قسم کے کسی بھی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، اور اگر کوئی ذمہ داروں کے پاس اپنے گھر کا رشتہ یا اپنی بچوں کی تصویریں وغیرہ بھیجتا ہے، ادارہ یا اس کے ذمہ دار اس کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ لہذا تمامی احباب سے خصوصی طور پر ہماری خواتین سے گزارش ہے کہ آئی جی او سی کے پلیٹ فارم سے صرف علم کو حاصل کریں، اس کے علاوہ رشتے لگانا، ازدواجی معاملات کو حل کرنا، اس کے لیے دوسرے بہت سارے ادارے ہیں، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ ماضی قریب میں دیکھا گیا
کہ کچھ لوگوں نے ایک گروپ کو بنایا اور وہاں پر رشتے بھیجنا شروع کر دیا اور یہ سمجھا کہ IGEOC کی جانب سے یہ رشتہ لگانے کی کارکردگی انجام دی جا رہی ہے، جبکہ اس ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ ادارہ کسی قسم کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو معاملہ اگر کسی نے شروع بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ ذاتی مسئلہ ہو، ورنہ ادارے کا اس طرح کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برائے مہربانی جو ہمارے ذمہ دار ہیں IGOC کے، چاہے خواتین کی جانب سے ہو یا مرد کی جانب سے ہو، آپ اپنے رشتے کی درخواست یا تصویریں نشر نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ علیکم۔ چلیے اب میں سب سے پہلے ان ناموں کا ذکر کر دیتا ہوں جن لوگوں نے حج کے کورس میں مشارکہ کیا۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ امتحان 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جو امتحان لیا گیا اس کے اندر کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے تمام نام ظاہر نہیں ہو پائے، تو اس لیے دوبارہ امتحان لیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ امتحان دینے میں کئی طالبات شریک تھی اور دوسرے امتحان میں نہیں شریک ہوئی، لیکن اگر طالبات یہ ثابت کر دیں کہ پہلے امتحان میں شریک تھی تو انہیں بھی انشاءاللہ تعالی ای سرٹیفکیٹ سے ضرور نوازا جائے گا۔ اب جن جن ہماری معزز طالبات نے اس میں شریک کیا میں ان کے نام ذکر کر رہا ہوں۔ امبرین محبوب سید، عائشہ بیگم، رضوانہ شمس، ادیبہ بیگم، تسین اور صوفیہ تزنیم، نصرت خانم کے، شیخ فاطمہ، ام ہانی، فاطمہ بیگم، ام مہیمن، مہر النساء، اس کے علاوہ صبا، شیخ خان، عرشیہ انجم، روبینہ، نواز الدین، طیبہ حسین، عشرت فاطمہ، جویریہ عبد المتین، سائمہ اور شبنم، رئیس الزمان، نازیہ، سعد زبیر اتار، محمد متین، افروز بیگم، سید علی بنت احمد، سمیہ آفرین، ناز پروین، علمہ انیس، عرشیہ جبین، سمیہ بانو، ریتاج، ام کلثوم، علی شریف، اسفا، پرویز، مزیرہ فاطمہ، سمیر بیپاری اور اسماعیل رفیق شیخ۔ تقریباً ان لوگوں نے، اور کچھ اور نام بھی ہیں جنہوں نے مشارکہ کیا تھا، اور الحمدللہ 3 ہمارے پاس ایسی طالبات ہیں جن طالبات نے 100 میں سے مکمل 100 نمبر حاصل کیے۔ یہ 3 طالبات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ای سرٹیفکیٹ کے ساتھ انعام بھی دیا جائے گا۔ ان 3 طالبات میں پہلی طالبہ ہیں جویریہ عبد المتین، دوسری طالبہ ہیں نصرت خانم کے، اور تیسری طالبہ ہیں شبانہ پروین۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ اس مبارک ایام کے حوالے سے ہم نے ایک شارٹ کورس کیا، اور اس کے بعد میں آپ تمامی معزز خواتین کا اور حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کورس میں شریک ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 3 ہماری معزز خواتین ہیں، جویریہ عبد المتین، نصرت خانم اور شبانہ پروین، انشاءاللہ تعالیٰ ان تک ان کا انعام باذن اللہ تعالیٰ ضرور پہنچایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو بھی خدمتیں آپ نے، جو محنتیں آپ نے اس ادارے کے تئیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت سے نوازے۔ اور اگر کسی نے امتحان دیا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، ضرور اپنا نام درج کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی ای سرٹیفکیٹ سے ضرور نوازا جائے گا۔ اب بقیہ جتنے بھی خواتین کا نام لیا گیا، یعنی ان کے علاوہ جو امتیازی انعامات حاصل کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ سب نے 90، 80، 70، کسی نے 60 اس طرح کے نمبرات حاصل کیے ہیں، مگر یہ 3 ہی طالبات ہیں جنہوں نے مکمل 100 کے 100 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ کیونکہ جب دوبارہ امتحان لیا گیا تھا تو امتحان تھوڑا غور سے جواب دینے کا تھا، کہیں پر ہاں تھا، کہیں پر جواب نہ تھا، تو اس میں پہلے امتحان میں بہت ساری خواتین 100 نمبر لائی تھی، لیکن دوسرے امتحان میں صرف یہ 3 لائی ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 تک انعام پہنچایا جائے گا۔ جی اگر کسی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں۔ بشرا محمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہم بھی ایگزام دیے تھے شیخ، ہمارا نام نہیں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ایگزام دیے تھے آپ؟ جی نہیں، پہلی مرتبہ دیے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں نام درج کر لے رہا ہوں۔ جی اور کوئی ہیں جنہوں نے؟
समीना शेख। अगर किसी और का नाम छूट गया है तो जरूर चैट बॉक्स में जिक्र कर दें। इंशाल्लाह ताला ई सर्टिफिकेट जो है, सबा, मुकम्मल नाम क्या है आपका? सबा, सबा खान। ठीक है, अच्छी बात है। और कोई है? अमरीन महबूब सैयद। चलिए इसी के साथ शेख फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी एसके अंजुम है। उन्होंने फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करे ही, लेकिन उनका नाम आया नहीं। यस के अंजुम। हाँ ठीक है, अच्छी बात है इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। या शबाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ, जिन लोगों ने ये तालीम हासिल की। मैंने भी इससे बहुत फ़ायदा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम 3rd नंबर पर आया है। मेरे पास एडमिन की कॉल आई थी, तो मैंने उनको अपना पूरा डिटेल भेज दी थी। उन्होंने मुझसे मांगा था। बिल्कुल इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ताला, अल्लाह शुक्रिया तबारक व अदा तआला इस इल्म को आप लोगों के सीने में महफूज रखे और बाबरकत आमीन। बनाए। देखिए हकीकत में ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बड़ा फजल है, क्योंकि हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में है, बहुत सारे फितनों से महफूज हैं, उसके बाद भी इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए दीन इल्म हासिल कर रहे। थोड़ी सी मेहनत करना है और बातों को गौर से सुनना है। हकीकत में ये बड़ी बाबरकत चीज़ें हैं। अल्लाह ताला से यकीनन आप लोगों के लिए बेहतरी की दुआ है, खासकर उन तालिबात के लिए जो माशाअल्लाह ताला अच्छे नंबरात लाई हैं। फातिमा बेगम कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं भी फर्स्ट अस्सलाम। टाइम एग्जाम दी थी सर। फर्स्ट फातिमा टाइम एग्जाम बेगम। दी थी, दूसरे बार हाँ दोबारा नहीं दी थी। ठीक है, अच्छी बात है इंशाअल्लाह ताला। नाम नोट कर लिया आपका भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मरहबा। इसके अंजुम आपका नाम लिख लिए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। मैंने भी पहला एग्जाम दिया था शेख। ठीक है, बेहतर, नाम लिख लिया हूँ। आपकी तरफ जी से आपकी बहन ने नियाबत कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मेरा पूरा नाम लिख लीजिए, शेख खैरुन्निसा अंजुम है। खैरुन्निसा अंजुम। हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मरहबा। चलिए ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी क्लासेस हैं, अभी तमाम क्लासेस को, क्योंकि अभी कल से ला इलाहा इल्लल्लाह अरफा का रोज़े का अहतमाम अरब कंट्री में होगा, उसके बाद एक दिन हमारे यहाँ होगा। तो तमाम क्लासेस को अभी रोक दिया गया है ईद की मुनासबत से। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ईद ख़त्म हो जाएगी, ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट किया जाएगा और अनाउंसमेंट होते ही क्लासेस वैसे ही रवा दवा होंगी, पैसे पहले जैसे चल रही थी। इंशाअल्लाह ताला अकीदे की क्लास है, हदीस की क्लास है, फ़िक़्ह की क्लास है, और इसी तरह अहले बातिल के रद्द की क्लास है, और अखलाकियात की क्लास है, और इंशाअल्लाह ताला और एक मजीद क्लास तफसीर के हवाले से उस क्लास का भी इजाफा किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है कि मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अहले इल्म आपके पास मौजूद हैं। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि हफ्ता भर 1 घंटे का वक्त जरूर अपने लिए निकालें, और जो भी तालीमात यहाँ से मिल रही हैं उसमें खुद भी शरीक हों, और IGOC के इस प्लेटफॉर्म को दूसरों तक भी शरीक करें, ताकि ये जो दीन का काम हो रहा है ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल्लाह इलैकुम। जी शबाना, कुछ कहना है आपको? जी, मुझे ये कहना था, जैसे सऊदी अरब में अरफात कल है, हमारा इंडिया में परसों है, तो हम 2 दिन का रख सकते हैं, वो हमें सवाब मिल सकता है इस तरह का? नहीं रखना चाहिए 2 दिन का, ठीक है। अब जो हदीसें हैं, हदीसों के अंदर ये इख्तलाफी मसला है कि अरफा का रोज़ा अरफा के दिन रखना है या 9 जिलहिज्जा को रखना है, ठीक है।
اکثر حدیثوں کے اندر 9 ذی الحجہ کا تذکرہ ہے، اس لیے ہندوستان کے اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جب ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہوگا اسی کے اعتبار سے ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ سعودی عرب میں جس دن عرفہ ہے آپ نے ان کے اعتبار سے روزہ رکھا، اور عید کیا ان کے اعتبار سے کریں گے اپنے اعتبار سے کریں گے؟ آپ عید اپنے اعتبار سے کریں گے تو عرفہ کا روزہ بھی اپنے اعتبار سے رکھیں گے، دونوں دن نہیں رکھ سکتے، 8 اور 9 کا؟ نہیں رکھنا، درست نہیں او، ہو، وہ ہو جائے جزاک گا۔ اللہ، رقیہ جزاک اللہ۔ رقیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جیسے کہ 9 روزے رکھنا ہے نا، تو ایسا آخر کے 3 روزے ایسی نفلی رکھ سکتے نا، ذی الحج کی نیت کر کے 3 روزے رکھ سکتے نا؟ جی ہاں، ایام کو جمعہ وغیرہ کو خاص نہیں کرنا، اگر کوئی بھی دن آ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ جی جی، ابھی میں سنی نا 2 روزے کا، تو میں وہی ڈر گئی کہ رکھ نہیں نہیں، سکتے یہ کہ؟ جو بات ہو رہی ہے عرفہ کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے، جی جی عرفہ کا روزہ۔ بہن نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی اعتبار سے کل بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ کل وہاں عرفہ ہے، تو اس کے بعد پرسوں بھی ہمارے یہاں دونوں رکھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ جی، ایسے ہی 3 ٹھیک ہے، روزے رکھ سکتے ہیں آخر کے؟ عام طور پر رکھ سکتے ہیں، جی ہاں، جی جی، جزاک لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، منع ہے۔ جی جی۔ جزاک اللہ خیر۔ شبنم۔ شیخ میرا یہ سوال تھا کہ عید کی نماز عورت گھر پر پڑھ سکتی ہے نا؟ ہاں ہاں، تو افضل یہ شیخ ہے اس کا کہ افضل یہ طریقہ؟ ہے کہ خواتین جو عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہ عیدگاہ میں جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، عید کی نماز میں جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے، تو اپنے آپ کو بالکل محروم نہ کریں، اور ضرور عید کے لیے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ وہ اگر نہ کوئی گھر میں پڑھنا چاہتا ہے بالکل پڑھ سکتا ہے۔ تو شیخ اس کا طریقہ اگر آپ بتا دیے، میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا اشراق کی نماز پڑھ لیے تو عورت کو وہ ثواب مل جائے گا عید کی نماز کا۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اشراق کی نماز پڑھ لیں گے تو وہی عید کی نماز کا ثواب ہوگا؟ ہاں نہیں، ایسا عید کی میں نے نماز الگ سنا ہے۔ نماز ہے، عید کی نماز ایک الگ نماز ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی اشراق کی نماز یہ الگ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اشراق کی نماز پڑھنے سے عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اشراق کی نماز الگ ہے، نفل نماز ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ عید کی نماز الگ عبادت ہے، جی جی۔ اس کا بدل اشراق نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے عذر، اور مجبوری یا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اشراق پڑھ لے تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ انفرادی طور پر پڑھ لینا کیا جماعت سے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ، جس کے لیے عیدگاہ جی ہاں، پاسبل اگر نہیں جانا؟ اگر گھر کے اندر خواتین اکٹھا ہیں، اگر گھر کے اندر خواتین کی جماعت اکٹھا ہے تو جماعت مل کر پڑھیں۔ جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ روبینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ کوئی اگر سال بھر نفل روزوں کا اہتمام کر رہے جیسے کہ پیر اور جمعرات اور پلس ایام البید کا بھی، اور یہ حج کے بعد مطلب 10 تاریخ کو تو یہ عید ہوتی ہے، 11 کو جمعرات آ رہا ہے تو روزہ رہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی سال بھر روزوں کا اہتمام کرتا تھا اور جی عید جی کو چھوڑ کر بقیہ ایام میں رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو 11 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، چاہے کسی کا معمول ہو یا نہ ہو، جمعرات، ایام بیس، نفل و روزے، کیونکہ 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، 11 12 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق کے دن ہے۔ اور ایام تشریق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو 11 ذی الحجہ چاہے جمعرات ہو روزہ نہیں رکھا جائے گا، 12 13 ذی الحجہ اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ جو حاجی قربانی نہ پا سکیں اور حج تمتع اور قران میں روزہ رکھنا ہو، جیسے بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، تو وہ لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن جی عام نفلی روزے جو سال بھر رکھتے تھے 11 12 13 میں نہیں رکھنے چاہیے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ سمینہ شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ اور وعلیکم ہم السلام ورحمۃ اللہ روزے وبرکاتہ۔ کنٹینیو، آج تھرڈ والا روزہ ہے ہمارا، تو ہم 5 روزے جو ہے تو مطلب یہ عرفہ کا روزہ ہو جاتا ہے شیخ، کیونکہ کل وہاں پر ہے سعودیہ میں، پھر ہمارے پاس پرسوں ہے نا شیخ۔ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب
मतलब 5 रोजे हैं जो हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो मतलब फिर कल या परसों भी हम रोजा रह सकते हैं ना? 3 जी ऑलरेडी हाँ, हो लेकिन गए मेरे अरफा का रोजे। रोजा जो आम नफिल रोजों का आप जिक्र कर रही हैं, अरफा का रोजे में अरफा की नीयत से रोजा रखना पड़ेगा, आम आम रोजों की नीयत से नहीं। अगर आपके इलाके में अभी ईद नहीं हुई है, आपके यहाँ 9 जिलहिज्जा जैसे में अरफा नहीं है, तो आप अपने मकामी चांद और तारीख के मुताबिक रोजा रखें, ना कि सऊदी अरब के हिसाब से रखेंगे। अपना हिसाब से रखेंगे। सऊदी अरब में अगर ईद हो गई है लेकिन हमारे यहाँ अभी 9 जिलहिज्जा है तो हम रोजा रखेंगे। लेकिन जो रोजा आप रखने की बात कर रही हैं वो रोजा अरफा का रोजा रखना चाहिए, आम इबादत वाला नहीं। अच्छा जी, इंशाल्लाह से जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। एडमिन साहब IGOC। शेख सलाम अलैकुम। दो सलाम सवाल अलैकुम। थे शेख। एक एक्चुअली ये हमारे शेख सिफात आलम मदनी जो कुवैत से है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका शायद सिस्टर्स थोड़ा कंफ्यूज हो गया लगता है। शेख ने बताया था कि जो जिलहिज्जा का महीना है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, बेहतरीन दिन है, तो रोज़े भी रखना अच्छी बात है, तो रिकमेंडेड है। तो इस तरह का जो है तो हदीस से भी ये है ना, साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बात है, थोड़ा उस पर आप थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि कुर्बानी जो है कौन से जानवर के देना, एक सवाल है, देना है, और कितने दिन तक इसका जो है परमिशन है, मतलब ईद के बाद 3 दिन है या कैसा है, थोड़ा उसका भी जो है क्लैरिटी से थोड़ा बता दीजिए शेख। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम। देखिए, जहां तक इन मुबारक अय्याम में रोजे रखने का जिक्र है, जी हाँ, इबादतें इंसान को करनी चाहिए, और खास कर ये जो अशर ज़िलहिज्जा है इसमें इंसान को रोजा रखना चाहिए। लेकिन अरफा का दिन का रोजा या अरफा के रोजे की नीयत से रखा जाएगा। एक दिन रखिए, 2 दिन रखिए, कोई अर्ज की बात नहीं। ठीक है। अब कुर्बानी, और दूसरा अहम बात, कुर्बानी के दिन कितने हैं? कुर्बानी 4 दिन होती है। 10 जिलहिज्जा जिसे ईद का दिन कहा जाता है, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा और 13 जिलहिज्जा। ठीक है, तो टोटल 4 दिन हुए। 10 की नमाज ईद के बाद से लेकर 13 जिलहिज्जा के गुरूब आफताब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। अफजल दिन कौन सा है? सबसे अफजल दिन 10 जिलहिज्जा है, फिर 11 जिलहिज्जा है, फिर 12 जिलहिज्जा है, फिर 13 जिलहिज्जा है। जितना जल्दी कुर्बानी करेंगे उतना बेहतर है। नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी ये आम होगा, आम सदका होगा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। और जैसे बताया गया कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला दोबारा क्लासेस ईद के बाद तमाम क्लासेस अपने पूरे पुरजोश के साथ इंशाअल्लाह ताला शुरू होंगी, और उसका शेड्यूल दोबारा आपके पास नशर किया जाएगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि खुद भी ज़रूर इन तमाम क्लासेस में शरीक हों और अपने दीगर साथियों को भी इसमें ज़रूर शरीक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल्लाहु इलैकुम। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।